الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم کہ چمن میں پھول کھلتے ہیں گلشن بہار بن کر، چمن میں پھول کھلتے ہیں گلشن بہار بن کر، 26 جنوری مبارک ہو پھولوں کا ہار بن کر، کہ وطن کے آبرو مٹنے نہ دیں گے، کہ وطن کے آبرو مٹنے نہ دیں گے، مٹیں گے ہم مگر تجھے مٹنے نہ دیں گے، کہ وطن کے آبرو مٹنے نہ دیں گے، مٹیں گے ہم مگر تجھے مٹنے نہ دیں گے، لکھیں گے خون سے اتہاس لیکن، کہ لکھیں گے خون سے اتہاس لیکن ترنگے کے بلندی کو کبھی جھکنے نہ دیں گے۔ معزز و مکرم حضرات اساتذہ کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اعظم اور میرے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم، ہمارا ملک ایک جمہوری و سیکولر نظام ہے اور اس وطن عزیز میں 2 دن بہت ہی اہمیت کا شامل ہے اور دونوں تاریخی داستان بہت ہی درخشاور بنا کے دونوں ہم ہندوستانیوں کو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اپنے وجود و سیاست وقار اور اپنے جمہوریت کا لازم مت ہونے دینا اور اسے باقی رکھنے میں تن من دھن کی بازی لگا دینا، اپنی جانوں کو قربان کر دینا، اپنی مالوں کو اس راہ میں نشاور کر دینا، کیونکہ یہ بہار اور جشن کا دن 1-2 دن احتجاج کر کے حاصل نہیں ہوا ہے اور نہیں 10 یا 5 سال جنگ کرنے سے ملا ہے اور نہیں 10,000 یا 5,000 جانے جان شہادت پینے سے ملا ہے اور نہیں اسلام میں صرف مال خرچ کرنے سے ملا ہے، بلکہ آزادی اور جمہوریت کا دن اس کی خوشی بڑی طویل عرصہ کے قد و کاوش، جان افشانی، جان و مال کی قربانی اور اس ملک کو آزادی دلانے کے جوش و جذبے سے دن ہم کو نصیب ہوا ہے۔ نہیں تو میرے محترم آج بھی ہم انگریزوں کے غلامی میں زندگی گزارتے اور گھٹ گھٹ کر مر جاتے، کیونکہ ہمارا ملک اس سے پہلے انگریز خبیث النفس سے قبضے میں تھا، جس نے ہمارے معصوم بے گناہوں کو پٹا دار پر موڑ کر کے پھانسی دے دیا، ہمارے ماؤں اور بہنوں کو ظلم و ستم کا بربریت بنایا گیا، ہمارے ماؤں اور بہنوں کی عزت و عصمت کو تار تار کیا گیا، ہزاروں علماء کو بے دریغ قتل کیا گیا اور یہ ہمارے ملک ہندوستان کو ظلم و بربریت کا عامہ جگہ بنا دیا گیا تھا۔ میرے محترم، جلیانوالہ باغ میں 1919 عیسوی میں 10,000 ہندوستانیوں کو گولیوں سے بھون دیے گئے تھے اور اس سے قبل کئی جنگ اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے لڑی گئی تھی اور خاص طور سے 1857 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف لڑی گئی تھی۔ میرے محترم، اس میں ہندوستانیوں کی شکست ہوئی تھی لیکن ہمت نہیں ہارے تھے، بلکہ بلند حوصلہ کے ساتھ، بلند جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھ کر جنگ کیے اور شکست پھاس دی۔ میرے محترم، بہرحال اسی کی خاطر ٹیپو سلطان، اشفاق اللہ خان اور سید شہید احمد نے جامِ شہادت نوش فرمائی اور اسی طرح اس ملک کو انگریزوں سے آزادی دلانے کے لیے مہاتما گاندھی جی، مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو، عبدالغفار اور سبھاش چندر بوس جیسے مجاہد حضرات اس میدان میں آئے اور اس ملک ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزادی دلائی۔ میرے محترم، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہمارا ملک کا سب سے پہلا جھنڈا 1929 عیسوی میں بنایا گیا تھا اور 26 جنوری 1930 عیسوی میں لاہور کی سرزمین پر مہاتما گاندھی جی کی قیادت میں آزادی کے طور پر سب سے پہلا جھنڈا لہرایا گیا تھا۔ آج میرے محترم، اسی کے مطابق ہم سب مل کر 26 جنوری کے دن یوم جمہوریہ کا جشن مناتے ہیں۔ میرے محترم، چلیے تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر پلٹ کر دیکھیں کہ 1942 عیسوی میں
भारत छोड़ आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में 1943 ईस्वी में इंडियन नेशनल आर्मी की तश्कील दी गई थी। मेरे मुहर्रम, इसको देखकर अब अंग्रेजों को यकीन हो गया कि हमें हिंदुस्तान को छोड़ देना चाहिए। आखिरकार उसे मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। मेरे मुअज़्ज़ज़, और ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ और लोगों ने अमन शांति के साथ रही और अपने आप को आजाद तस्वूर किया। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा मसला सामने आ गया और ये था कि हमारा मुल्क का कानून कैसा हो, हमारा मुल्क का दस्तूर कैसा हो, जमहूरियत हो या अक़लियत हो, सरमायादारी निज़ाम हो या सोशलिज्म हो, मजहबी निज़ाम हो या ला मजहबी हो, बादशाही निज़ाम हो या फौजी निज़ाम हो। क्योंकि हमारा मुल्क मुरक्कबे मिनल मज़ाहिब था। बहरहाल इस सब बातों को ताक रखते हुए हमारे मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाने के लिए एक कमेटी भीमराव अंबेडकर के क़यादत में तश्कील दी गई थी और यही हमारे मुल्क के सबसे पहले वज़ीर कानून है। और हमारा मुल्क का कानून 2 साल 11 महीने और 18 दिन के जहद मुसलसल और रजी के बाद तैयार किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हमारे मुल्क में नाफिज और लागू किया गया। इसीलिए मेरे मुहर्रम, इस दिन हम 26 जनवरी के दिन अपना तिरंगा लहराकर आजादी का और अपने जमहूरियत का सबूत पेश करते हैं। अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छे अंदाज से क्या शेर कहा कि सारे जहां से अच्छा ए हिंदुस्तान हमारा, कि सारे जहां से अच्छा ए हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ए गुलसिता हमारा। इन्हीं चंद सी बातों अपने बातों को खत्म करता हूँ कि नफरत बुरी है न पालो इसे, कि नफरत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे, कि नफरत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे।